الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں، حاضر ہو جائیں، تو آپ کو یہ عمل کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے کا تعلق باب عشق سے ہے، لہٰذا ہر امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی بات ہے، جس کا جتنی مرتبہ دل چاہے اپنے محبوب کے در پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے۔ مدینہ منورہ حاضری کے موقع پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا اور سلام پیش کرنا ہر امتی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور امتی کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی فقہ امت نے مدینہ منورہ حاضری کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنے کی کوئی تجویز ذکر نہیں کی کہ ایک بار پیش کیا جائے یا سفر میں زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ روزہ رسول پر حاضری دی جا سکتی ہے۔ روزہ رسول پر سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کا تعلق باب عشق سے ہے، لہٰذا ہر امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی بات ہے کہ جتنی مرتبہ دل چاہے اپنے محبوب کے در پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خاص کر آج کل حج اور عمرے پر جانا ویسے ہی کتنا مشکل ہو چکا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کب مدینہ منورہ حاضری کی توفیق ہو سکے، اس لیے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آدمی جتنی مرتبہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہونا چاہے حاضری دے سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ رسول پر کثرت سے حاضری کی وجہ اس دربار میں حاضر ہو کر ادب و احترام کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے حاضری کی وجہ سے اس دربار میں حاضر ہونے کے جو آداب ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی بار بھی حاضر ہوں ہر بار ادب کی ایسی ہی عادت اپنانی چاہیے جیسی پہلی بار حاضری کے وقت کی جاتی ہے۔ ہر عقل و شعور رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ کسی بھی مکان یا جگہ کو جو بھی فضیلت، مقام، مرتبہ، عظمت، بلندی حاصل ہوتی ہے وہ اس صاحب مکان والے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ مثال مشہور ہے۔ مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیت پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم ہے اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مصنفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اس قسم ارشاد فرمانے کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تشریف فرما ہونا ہے۔ بات یاد رہے کہ مکہ شریف کے تمام تر فضائل اپنی جگہ، مگر یہاں قسم ذکر فرمانے کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مکین ہونا ہے۔ عقل صحیح کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ مکین جتنی عظمت اور بزرگی والا ہوگا مکان بھی اتنی ہی رفت والا ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جس مکان کے یہ مکین ہے تو وہ مکان ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ مقام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے کہ جس پر گنبد خضرا اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ یقیناً گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود نے اس مقام کو بھی افضل اور اعلیٰ بنا دیا ہے، اس لیے اس کی زیارت کرنا، وہاں جانا افضل عبادت ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر الوداعی سلام پیش کرنا طواف الوداع کی طرح باقاعدہ واجب یا سنت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہر سے جدائی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت میں لازم سمجھے، بغیر الوداع کی نیت سے سلام پیش کر کے مدینہ منورہ سے واپسی کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں، حاضر ہو جائیں، تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا جب آپ پہلی بار روزہ رسول پر جائیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ وہاں آئے ہوئے مہمانوں کا بھی ادب و احترام کریں۔ جو بزرگ مہمان ہیں ان کو پانی مہیا کر دے، آب زمزم مہیا کر دے، کسی کی مدد کر دے، کسی کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، روزہ رسول پر حاضری دینے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اس کی میں مدد کر دیں۔ کوئی رستہ بھول رہا ہے تو اس کی مدد کر دیں۔ جیسے کوئی ہمارے گھر مہمان آیا ہوا ہو تو کوئی دوسرا اس کی مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ تو مقام ہی ایسا ہے جہاں پر جو کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر انہوں نے ایسا پیغام دیا کہ کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، تو ہمیں ایسا تقویٰ پیش کرنا ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری بار بار حاضری کا سبب بن جائے۔ اور مدینہ منورہ سے واپسی پر ہمیں نبی پاک کے روزے پر جا کر رو رو کر یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک جی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے مقام پر، اپنے گھر میں بلائیں۔ اور اگر آپ ابھی تک روزہ رسول پر حاضر نہیں ہو سکے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں۔ ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک کی رحمت سے ضرور بلاوا آئے گا، ضرور ایک دن اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کریں گے اور سبب خود بخود پیدا ہو جائے گا، نصیب ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو